بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لے ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان زہرا و منتظرین امام زماں۔ آج کا موضوع آپ تمام مومنین و مومنات کی دل کی خواہش ہے اور آپ سب کے سمیت میری بھی دل کی یہی آرزو ہے کہ امام زمانہ کے ناصرین و منتظرین میں ہمارا شمار ہو جائے۔ لیکن کنیزان زہرا و منتظرین امام زماں، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے یاور و انصار بننے کے لیے ہمیں اپنے کردار میں کیا تبدیلیاں لانی پڑیں گی، کیا کردار سازی کے لیے کیا اقدامات کرنے پڑیں گے، ان میں سے چند اقدامات کا ذکر آپ کے ساتھ کرنا ضروری سمجھتی ہوں۔ جو سب سے پہلا اور ضروری قدم ہمیں امام زمانہ کے ناصرین و منتظرین بننے کے لیے چاہیے اٹھانا پڑے گا، وہ ہے اولین وقت میں نماز ادا کرنا۔ دوسرا اہم فیصلہ جو کرنا پڑے گا اور بہت ضروری ہے، کوئی بھی ناصر و منتظر امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف والدین سے بدتمیزی کرنے والا، والدین کا احترام نہ کرنے والا، والدین نافرما برداری کرنے والا کوئی بھی شخص امام زمانہ کا ناصر و منتظر نہیں ہے۔ تو دوسرا اہم قدم جو ہم نے اٹھانا ہے کہ ہم نے اپنے والدین کا اور بزرگوں کا احترام کرنا ہے۔ تیسری اہم پیش رفت جو اس سلسلے میں کی جائے گی وہ ہے دعائے عہد کی ریگولرلی تلاوت۔ دعائے عہد کو معمول کے ساتھ آپ تلاوت کریں گے، مسلسل تلاوت کریں گے۔ اور چوتھی اہم پیش رفت اس سلسلے میں ہوگی کہ زندگی کے تمام امور کی انجام دہی میں صبر کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑیں۔ بے صبرا پن، بے چینی، مضطرب رہنا سے دور ہو کر ہی زندگی میں صبر لایا جا سکتا ہے، اور یہ بہت اہم قدم ہے ان تمام مومنین و مومنات کے لیے جو چاہتے ہیں کہ ان کا شمار امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے یاور و انصار میں کیا جائے۔ پانچواں اہم قدم ہے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے عہد کی وفاداری کرنی۔ چھٹا قدم جو اٹھانا ہے اس سلسلے میں وہ ہے کہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ترجمے کے ساتھ کرنی ہے، اور ائمہ طاہرین کے مطابق پڑھنا ضروری ہے۔ صرف عربی پڑھنا نہیں بلکہ قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں، اس کا معنی کیا ہے۔ اور قرآن پاک اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک ہم چہارد معصومین کے در پر نہیں آتے اور قرآن ناطق سے پوچھتے نہیں ہیں کہ قرآن صامت میں اس آیت کی، اس صورت کی وجہ نزول کیا ہے، شان نزول کیا ہے۔ اب ساتواں اہم کام جو انجام دینا ہے وہ ہے زیادہ کھانے اور زیادہ سونے سے پرہیز کرنا ہے۔ آٹھواں اور اہم قدم اس سلسلے میں یہ ہے کہ صدقہ دینا، روزانہ صدقہ دینا، اس کی عادت بنا لینی ہے۔ اور صدقے سے مراد یہ نہیں کہ آپ بہت زیادہ خرچ کریں۔ صدقہ دینا، کسی کے ساتھ اچھی بات کرنا وہ بھی صدقہ ہے، کسی بیمار کی ذمہ داری کرنا وہ بھی صدقہ ہے، اور رستے میں پڑا ہوا پتھر اٹھا دینا وہ بھی صدقہ۔ ایک اہم بات جو ہم بھول جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف ہم سے حقوق اللہ کے بارے میں سوال کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کنیزان زہرا و منتظرین امام زماں۔ اس بات کی اہمیت کو سمجھیں کہ پروردگار بارہا اس بات کے اظہار کرتا ہے، اس بات کا ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ادائیگی میں کوتاہی کو اللہ تعالیٰ
پروردگار وہ کریم اور رحیم پروردگار معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد میں کوتاہی، اگر آپ کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو تو جب تک وہ انسان آپ کو معاف نہیں کرتا آپ کو معافی نہیں ملے گی۔ تو کوشش کریں وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہمیں صرف اپنی زبان کی لذت کے لیے ہم کرتے ہیں، اور سب سے اہم بات کہ انہیں گناہ بھی تصور نہیں کرتے، ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو کرنا چھوڑ دیں تو زندگی ہمارے لیے بھی بہت آسان ہو جائے گی اور ہماری وجہ سے کسی دوسرے کو بھی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اور ہمیشہ ایک اور اہم قدم جو اس سلسلے میں ہے کہ کوئی بھی منتظر اور ناصر امام زمانہ کا حاسد نہیں ہوتا۔ حسد کرنے والا، دوسرے کی خوشی میں جلنے والا، دوسرے کی ترقی سے جلنے والا، وہ اپنے آپ کو امام زمانہ کا ناصر و منتظر ہونے کا دعوے دار نہ سمجھے۔ اور اس کے بعد اہم قدم ہے کہ غیبت نہیں کرنی ہے، غصہ نہیں کرنا ہے، حسد نہیں کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، اور اس کے علاوہ کنیزان زہرا و منتظرین امام زماں اپنی آنکھوں پر کنٹرول کرنا ہے، اپنے کانوں پر کنٹرول کرنا ہے، اپنی زبان پر کنٹرول کرنا ہے۔ کچھ بھی دیکھنے سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ یہ دیکھنے کے بعد میں اپنے گناہوں میں اضافہ تو نہیں کر رہا، میری زندگی پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے، اگر میں کچھ ایسا سن رہا ہوں تو کیا اس کے سننے کے بعد میں اپنے گناہوں میں اضافہ کر رہا ہوں۔ ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ اچھی باتیں سنیں، اچھی باتیں پڑھیں اور اچھی باتیں ہی دوسروں کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ اور سب سے اہم اسی جو میں کہہ رہی تھی، آنکھوں پہ کنٹرول کرنا اور زبان پہ کنٹرول کرنا اور کانوں پہ کنٹرول کرنا۔ آنکھوں سے کچھ ایسا نہیں دیکھنا کہ ہمیں شرمندگی ہو، کیونکہ کنیزان زہرا ہماری سب کی بہت خواہش ہے کہ ہمیں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا دیدار ہو جائے، زیارت ہو جائے۔ اور بہت اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا گناہ گار شخص بھی کیونکہ ہم سب امام زمانہ کا زیارت کرنا چاہتے ہیں، ان کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اپنے وقت کے امام کی زیارت تو شمر بھی کر رہا تھا، خولی بھی کر رہا تھا، حرملہ بھی کر رہا تھا، عمر سعد بھی کر رہا تھا اور یزید بھی کر رہا تھا، لیکن کیا وہ معرفت رکھتے تھے؟ تو ہم نے اپنے کردار کو ایسا بنانا ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے شیعہ ہونے کے دعوے دار تو ہیں، لیکن کیا ہم اس قابل ہیں؟ ہم معرفت رکھتے ہیں اپنے وقت کے امام کی؟ ہم اپنے اندر وہ خصوصیات رکھتے ہیں کہ ہمارے وقت کے امام ہم سے ملنے کی خواہش کریں؟ میں امید کرتی ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی سے کردار سازی کے لیے جو اقدامات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے بہت چھوٹے چھوٹے سے ہیں، لیکن یہ اگر آپ ان کے اوپر عمل کریں اور ان کو اپنی ذات کا حصہ بنائیں، امید کرتے ہیں کہ امام زمانہ کے ناصرین و منتظرین میں انشاءاللہ ہمارا شمار ضرور ہوگا۔ میں دعا گو ہوں کہ ہم میں سے کسی بھی مومن و مومنہ کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک ہم امام زمانہ کے ناصرین و منتظرین میں شامل نہ ہو جائیں، اور اگر ہم اس دنیا سے چلے جائیں اور ہمیں اجازت ہو کہ ہم اپنی قبروں سے اٹھ کر اپنے وقت کے امام کو لبیک کہیں، اللہم اجل ولیک الفرج، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل کے لیے بلند سے بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم۔